بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جمالہ چونک کر آ گئی کی دنیا سے نکل آئی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ابوالہول کے مجسمے کو دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اے ہول پیدا کرنے والے ابوالہول، یہ خطرناک شہزور عورت کون ہے؟ اس کے اندر ایک بار پھر وہی بھاری بھرکم سرگوشی ابھرنے لگی۔ ایس فار لکی 7، ایس فار لکی سونیا، ایس سے لکی نمبر 7 اور ایس سے لکی سونیا۔ دی بولڈ فرام دی بلو، آسمان کی کڑکتی ہوئی بجلی۔ اس نے ابھی چند لمحے پہلے آگہی کی اسکرین پر سونیا کو دیکھا تھا۔ ابھی اس نے ابوالہول سے التجا کی تھی کہ اسے اس ادارے کے اندر پہنچنے کی شکتی اور صلاحیت دی جائے، یا پھر ایسا وسیلہ بتایا جائے جس کے ذریعے وہ وہاں تک پہنچ سکے، اور اب سونیا کو وہ وسیلے کے طور پر آگہی کی اسکرین پر دیکھ چکی تھی۔ وہی شہزور اور خطرناک عورت اسے اس ادارے میں لے جا سکتی تھی۔ اس نے سر جھکا کر کہا، تیرا شکریہ ابوالہول، تیرا بول بالا ہو۔ اس نے ناک کٹے ابوالہول کو اٹھا کر دوبارہ صندوق میں بند کر دیا، پھر فون کے ذریعے بلڈر 1 سے رابطہ کیا۔ اس سے کہا، میں ایک بہت ہی باکمال اور شہزور عورت سونیا کے ذریعے اس ادارے میں پہنچ سکتی ہوں۔ کیا تم مسز سونیا فرہاد کی بات کر رہی ہو؟ میں نہیں جانتی کہ وہ مسز سونیا فرہاد ہے یا کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ آگہی کے ذریعے مجھے اس کا نام سونیا معلوم ہوا ہے اور میں نے اس کا چہرہ بھی دیکھا ہے، میں اسے بآسانی پہچان سکتی ہوں۔ فرہاد کی فیملی میں سب سے زیادہ خطرناک عورت سونیا ہے۔ وہ اپنی ذہانت اور مکاریوں سے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ پھر تو یہ وہی عورت ہوگی۔ میں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کو سونیا کے بارے میں بہت کچھ بتانے لگا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی ہو تو 7 بلڈرز کے ریکارڈ روم میں جاؤ۔ وہاں فرہاد علی تیمور کے تمام فیملی ممبران کی فائلیں، آڈیو اور ویڈیو CDs موجود ہیں۔ آل رائٹ، میں ابھی جا رہی ہوں۔ اس کے بارے میں میرے اندر آگ کے شعلوں کی طرح تجسس بھڑک رہا ہے۔ وہ بولا، میں نے اس کے بارے میں اب تک جو بتایا ہے، کیا اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ تم اسے ٹریپ نہیں کر سکو گی؟ تم نے بتایا ہے کہ بڑے بڑے شہزور اور غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے بھی اس سے مات کھا جاتے ہیں۔ اسے اپنے قابو میں کرنے والے خود اس کے شکنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ میں جسے اپنے شکنجے میں لینا چاہتی ہوں وہ مجھ سے بچ نہیں پاتا۔ سونیا کے مقابلے میں تم بہت کم عمر ہو، اس کے تجربات تمہاری عمر سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ نہ میں عمر کا حساب کرتی ہوں اور نہ تجربات کا۔ مجھے جو پراسرار قوتیں ملتی ہیں ان کے سامنے سونیا کے صدیوں کے تجربات خاک ہو جائیں گے۔ وہ اسی وقت گھر سے نکل کر اپنی تنظیم کے ریکارڈ روم میں پہنچ گئی۔ وہاں وہ سونیا سے تعلق رکھنے والی فائلیں نکال کر پڑھنے لگی اور ویڈیو فلمیں وغیرہ ٹی وی اسکرین پر دیکھنے لگی۔ حیرانی سے سوچنے لگی کہ ہماری دنیا میں ایسی ہستیاں بھی ہیں جو کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتی، اپنے مخالفین کو مات دیتی چلی جاتی ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، مجھ جیسی لڑکیاں تو غیر معمولی ہوتی ہیں، قدرتی طور پر ایسی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ناقابل شکست بن جاتی ہیں، لیکن سونیا کے پاس تو کوئی غیر معمولی قوت یا صلاحیت نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی طرح ٹیلی پیتھی بھی نہیں جانتی ہے۔ مائی گاڈ! اس کے باوجود جرائم کی اور ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اس کے نام کی دہشت طاری رہتی ہے۔ وہ اسکرین پر سونیا کی ذہانت کو اور اس کے بھرپور ایکشن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اچانک آگہی کی دنیا میں پہنچ گئی۔ وہاں وہ سونیا کے مقابلے پر تھی، پہلی بار اسے روبرو دیکھ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے شیطانی قوتیں حاصل ہو گئی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخن یوں بڑھ گئے تھے جیسے وہ انگلیاں نہ ہوں، تیز چھریاں ہوں۔ سونیا کہہ رہی تھی، میں نے تمہیں پیار سے سمجھایا منایا، لیکن تم ماننا نہیں چاہتی۔ جو بھوت باتوں سے نہیں مانتے وہ لاتوں سے مانتے ہیں۔ جمالہ نے کہا، میری ایک لات پڑے گی تو تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی۔ جو دل فرہاد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے اسے میں پلک جھپکتے ہی تمہارے سینے سے نوچ کر نکال لوں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے سونیا پر حملہ کیا۔ اس کا پہلا حملہ ہی آخری حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی مخالف زندہ نہیں بچتا، بچ بھی جائے تو مہینوں اسپتال میں پڑا رہتا ہے۔ جمالہ نے دیکھا، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے حملے سے سونیا بچ گئی تھی۔ اس نے دوسرا حملہ کیا، پھر تیسرا حملہ کیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ذہانت سے کام لیتے ہوئے اس کے ہر حملے کو ناکام بنا رہی ہے اور اس پر جوابی حملے بھی کر رہی ہے۔ وہ اس کے جسم میں پنجے گاڑ کر گوشت نوچ سکتی تھی، کلیجہ نکال سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سر سے ٹکر مار کر دروازہ توڑ دیا کرتی تھی۔ اس کی ٹکر سے دیواروں میں دراڑیں پڑ جایا کرتی تھی، مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ سونیا سے ایک بار بھی ٹکرا سکے۔ پھر جمالہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا کہکا سنائی دیا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ابھی تم بچی ہو، جاؤ آرام کرو، کل دن کی روشنی میں سمجھاؤں گی۔ آگہی کی اسکرین بجھ گئی۔ جمالہ نے چونک کر دیکھا، وہ ریکارڈ روم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ٹی وی آن تھا جہاں سونیا کی ویڈیو فلم چل رہی تھی۔ وہ فلم ختم ہو چکی تھی۔ آگہی کے اسکرین کی طرح ٹی وی بھی بجھ گیا تھا۔ وہ ریکارڈ روم سے نکل کر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، گھر کی طرف جانے لگی۔
آگہی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی پراسرار قوتوں میں کامیاب ہونے والی اور دشمنوں پر غالب آنے والی سونیا کو قبول نہیں کر پائے گی۔ ایسی شکست، ایسی توہین کے خیال سے ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ غصہ کرنے سے اور جھنجھلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آگہی کے ذریعے پیش آنے والے واقعات کا علم ہو چکا تھا اور اب آئندہ جو ہونا تھا وہ تو ضرور ہونے والا تھا۔ وہ گھر پہنچتے ہی ابو الہول کے مجسمے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی تھی، سر جھکا کر گڑ گڑا کر کہنے والی تھی کہ اسے سونیا پر غالب آنے والی شکتی حاصل ہو جائے، لیکن وہ آگے نہ جا سکی۔ اس نے فوراً ہی بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ وقت بہت گزر چکا تھا، رات کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی، جبکہ آس پاس دور دور تک کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن یہ آواز وہ بچپن سے ہی بلا ناغہ سنتی آئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے فجر کی اذان اس کی رگوں میں لہو کی طرح دوڑنے لگتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بے اختیار دوڑتی ہوئی سمندر کی طرف جانے لگی، پھر ریت پر چلتی ہوئی ایک جگہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ جب وہ پرتگال آئی تھی اور جب وہ واشنگٹن گئی تھی تب بھی اس کے ساتھ یہی ہوتا رہا تھا۔ ٹھیک اذان کے وقت آس پاس کہیں مسجد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ خیالی مسجد کے زینے پر پہنچ جاتی تھی۔ پوری ایک مسجد اس کے سامنے تعمیر ہو جاتی تھی اور وہ سر جھکا کر پہلے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی تکبیر سنتی رہتی تھی، پھر خود آیتیں پڑھنے لگتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک مسجد کے زینے پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور زیر لب کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، زمین و آسمان پر اسی کی حکمرانی ہے۔ وہ پڑھتی جا رہی تھی اور پاکیزگی میں نہاتی جا رہی تھی۔ ایسے وقت ایک خاتون آ کر اس کے قریب زینے پر بیٹھ گئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، مجھے دیکھو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گئی۔ سونیا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بڑی سنجیدگی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی، تم دعا کرو، میں دعا کروں گی۔ میری کوشش ہوگی کہ رات کی تاریکی میں بھی تمہارا دل اور دماغ ایمان کی روشنی سے جگمگاتا رہے۔ وہ سونیا کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس قدر حیران ہو رہی تھی کہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ بڑے ہی ممتا بھرے لہجے میں بول رہی تھی، ایک ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر دن اور رات کے خیر اور شر کے درمیان الجھا دیا۔ میں بھی ایک ماں ہوں، تمہیں ان الجھنوں سے نکالوں گی۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، ان الجھنوں سے تمہیں نکالنا ہی ہوگا۔ ایک شیطانی آگہی تمہیں مل چکی ہے کہ مجھے وسیلہ بنا کر تم بابا صاحب کے دائرے میں جا سکتی ہو۔ وہ پھر ذرا چپ ہوئی، اس کے بعد بولی، لیکن یہ شیطانی آگہی نہیں ہے، میں وسیلہ بن کر اس وقت تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہاں طہارت ہے، ایمان ہے، یہاں بیٹھ کر تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ شر کی تاریکیوں سے نکال کر تمہیں بابا صاحب کے دائرے میں لے جاؤں گی۔ وہ خوش ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، اپنے دل میں پورے استحکام سے کہو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی شر سے نجات دلاتا ہے۔ وہ سر جھکا کر زیر لب اس کی باتوں کو دہرانے لگی۔ اس وقت اسے محسوس ہوا جیسے ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں نہ مسجد تھی، نہ مسجد کی سیڑھیاں تھیں اور نہ ہی سونیا تھی۔ وہ سمندر کی ساحلی ریت پر دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اس کے ذہن سے منفی خیالات نکل چکے تھے۔ وہ شرمندگی سے سوچ رہی تھی کہ وہ سونیا سے کیوں دشمنی کرے گی، کیوں اس پر جان لیوا حملے کرے گی۔ ایک آگہی سے معلوم ہوا تھا کہ وہ سونیا کے دشمن ہے اور دوسری آگہی کہہ رہی تھی کہ وہ دوست ہے۔ صرف دوست نہیں ہے، سونیا نے تو خود کو اس کی ماں کہا ہے، یعنی اسے بیٹی بنا چکی ہے۔ کیا وہ بیٹی بننے کے بعد اس ماں کی موت بھی بنتی رہے گی؟ وہ گھر واپس آ گئی۔ رات کو جس بیڈ روم میں رہتی تھی، دن کے وقت اس کی طرف نہیں جاتی تھی کیونکہ وہاں ایک صندوق میں ابو الہول کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ دن کے لیے دوسرا کمرہ تھا، وہاں اس کے دوسرے ڈھنگ کے ملبوسات تھے، جائے نماز اور کلام پاک رکھا ہوا تھا۔ وہ 5 وقت کی نمازی نہیں تھی، لیکن جب بھی گھر میں ہوتی تھی اور نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ ضرور نماز ادا کیا کرتی تھی اور دن میں ایک بار کلام پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے پہلے کبھی نیکی اور بدی کی تمیز نہیں کی تھی، دن کی روشنی میں نیک اور پارسا بن کر رہتی تھی اور شام ہوتے ہی اس زندگی کو بھول کر بدی کی طرف مائل ہو جاتی تھی۔ تمام رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوتی تو وہ بدی کو بھول جاتی تھی۔ اسے گزری ہوئی تمام باتیں، تمام واقعات یاد رہتے تھے، لیکن وہ نیکی اور بدی کے کسی بھی معاملے کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آج پہلی بار وہ سونیا سے دشمنی اور دوستی کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھی۔ سونیا صرف 1 منٹ کے لیے اس کی آگہی یا تصور میں اس کے سامنے آئی تھی، چند فکرے ادا کیے تھے، اس کے بعد گم ہو گئی تھی، لیکن دل اور دماغ میں جیسے نقش ہو گئی تھی۔ وہ اس سے اس قدر متاثر ہوئی تھی کہ وہاں سے گھر آنے کے بعد صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس بات سے پریشان ہو رہی تھی کہ تاریکی میں جب اس کا مزاج، اس کی فطرت بدلے گی تو کیا وہ اسے دشمنی کرے گی؟ نہیں، بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے اس کا دل سونیا کی طرف اس طرح کھینچا جا رہا تھا کہ اسے ابو الہول اور رات کے اندھیرے سے نفرت ہونے لگی تھی۔ اس کا دل ایک ہی ضد کر رہا تھا کہ اسے ماں کی ممتا دینے والی اس ہستی کے پاس ضرور جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ اس نے فون کے ذریعے بلڈر 1 سے رابطہ کیا، پھر کہا، کل میں نے بابا صاحب کے دائرے میں جانے سے انکار کیا تھا، سوری، اب مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔
جب مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں میڈم سونیا کو وسیلہ بنا کر وہاں جا سکتی ہوں تو مجھے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مس جمائلہ، تم نے تو ہمارا دل خوش کر دیا، بولو ہم اس سلسلے میں تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ شاید میں کسی کی امداد کے بغیر میڈم سونیا تک پہنچ سکوں گی، لیکن مجھے انتظار ہے، اس کے سلسلے میں آگاہی ضرور ملے گی، مگر تب تک آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں آج کل میڈم کس ملک میں ہیں اور ان کی مصروفیات کیا ہیں۔ یہ معلومات ہم 1 گھنٹے کے اندر حاصل کر کے تمہیں بتا دیں گے۔ 7 بلڈرز کے وہ 7 افراد بہت ہی وسیع ذرائع کے مالک تھے، لیکن سونیا کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ پہلے انہوں نے معلوم کیا کہ میں اور میرے بچے اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کس ملک میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ میں دہلی سے پیرس آ گیا ہوں۔ البی بھی دہلی میں موجود ہے، پورس ممبئی میں ہے، پارس کا ہی روپوش ہے اور الپا ان دنوں اسرائیل پہنچی ہوئی ہے اور وہاں پہلے کی طرح اس نے اقتدار کی کرسی سنبھال لی ہے۔ کئی گھنٹوں تک اپنے ذرائع استعمال کرنے کے بعد پتہ چلا کہ سونیا لاپتہ ہے۔ فرحاد علی تیمور اور اس کی فیملی کے تمام ممبران اسے تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس کا سراغ نہیں مل رہا۔ یہ ساری رپورٹ جمائلہ کو فراہم کی گئی۔ اس نے کہا، اگر میں اسے تلاش کرنے نکلوں گی تو ضرور بھٹکتی ہوئی اس کے پاس پہنچ جاؤں گی، لیکن میں انتظار کر رہی ہوں، مجھے آگہی کے ذریعے ضرور رہنمائی ملے گی۔ وہ لنچ کے بعد بیڈ پر آ کر لیٹی تو ایسے وقت آگہی کی اسکرین پر دیکھنے لگی۔ شمالی افریقہ کے ایک شہر العقیلہ کا ایئرپورٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی شہر کے ایک اسپتال میں سونیا دکھائی دی۔ وہ اس اسپتال سے چپ چاپ نکل کر کہیں جا رہی تھی۔ عمارت سے باہر نکلنے کے بعد رات کی تاریکی میں بھٹک رہی تھی، پہاڑی علاقے کے اونچے نیچے راستوں پر چل رہی تھی، پھر وہ ایک پختہ سڑک پر پہنچ گئی۔ ایسے وقت دور سے اسے کوئی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ جب وہ گاڑی سونیا کے قریب آ کر رکی تو اس کے اندر جمائلہ نے خود کو پچھلی سیٹ پر دیکھا اور گاڑی کی اگلی سیٹوں پر بیری ہنٹ اور ماؤس مرکر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ جمائلہ نے کہا، یہی سونیا ہے، اسے سہارا دو اور یہاں لے آؤ۔ سونیا کو سہارا دے کر پچھلی سیٹ پر پہنچایا گیا۔ وہ وہاں پہنچتے ہی لیٹ گئی۔ وہ گاڑی ایک ٹرن لے کر واپس جانے لگی۔ جمائلہ نے کہا، سونیا کے اپنے پرائے سب بھی اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ سب ایئرپورٹ کی طرف ضرور جائیں گے، لہٰذا ہم یہاں سے نہیں بنغازی ایئرپورٹ سے فلائی کریں گے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بنغازی ایئرپورٹ پر تھے۔ وہاں کے ایک بڑے سے کیلنڈر پر دن اور تاریخ واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ آگاہی کی اسکرین تاریخ ہو گئی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، فوراً ہی بلڈر 1 سے رابطہ کر کے بولی، میڈم سونیا کا سراغ مل گیا ہے، وہ 12 تاریخ اتوار کی آدھی رات کے بعد مجھے ملے گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، مس جمائلہ، تم واقعی باکمال ہو، ہمیں بتاؤ وہ کہاں ملے گی، تمہیں کہاں جانا ہوگا؟ مجھے کل رات سے پہلے شمالی افریقہ کے شہر العقیلہ پہنچنا ہے، میرے ساتھ بیری ہنٹ اور ماؤس مرکر بھی جائیں گے۔ کیا سونیا العقیلہ میں ہے؟ کیا وہاں تک پہنچ کر تم اسے ٹریپ کر سکو گی؟ تمہارے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ میں اس کے پاس جاؤں گی نہ کوئی خطرہ پیش آئے گا، وہ خود ہی دوڑتی ہوئی ہمارے پاس آئے گی، ہم اسے وہاں سے یہاں لے آئیں گے۔ ہم سب ٹیلی پیتھی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع سے سونیا کو تلاش کرتے کرتے ہلکان ہو رہے تھے اور مایوس ہو رہے تھے۔ ادھر جمائلہ حقانی بیٹھے بیٹھے سونیا تک پہنچ گئی تھی۔ اب وہ اسے کس طرح وہاں سے لانے والی تھی اور وہ دوہری زندگی گزارنے والی جمائلہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والی تھی، دوست بن کر یا دشمن بن کر، خون آشام چڑیل بن کر یا ایک بیٹی بن کر؟ جمائلہ خود نہیں جانتی تھی۔ آئندہ ملنے والی آگہی اسے بتا سکتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ 7 بلڈرز کے 7 عہدیداروں نے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں جمائلہ حقانی کے علاوہ بیری ہنٹ، ماؤس مرکر، زاؤکوم کوبرا، مہادابی، گوتم نارائن اور کرونا سبھی کو طلب کیا گیا تھا۔ ان سب سے کہا گیا تھا کہ جمائلہ ایک بہت بڑی مہم سر کرنے جا رہی ہے، اس سلسلے میں ایک اہم پلاننگ پر بحث کرنا اور ایک دوسرے سے مشورے کرنا بہت ضروری ہے۔ ابتدا میں بلڈرز نے اختصار سے بتایا کہ ہم 7 بلڈرز والے بابا صاحب کے دائرے میں داخل ہونے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جمائلہ حقانی آج رات کی فلائٹ سے میڈم سونیا کو ٹریپ کرنے جا رہی ہے۔ بیری ہنٹ نے کہا، ہم اب تک فرحاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے دور ہی دور رہتے آئے ہیں اور اپنے ہر مشن میں کامیاب ہوتے رہے ہیں۔ ہماری کامیابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فرحاد علی تیمور کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ زاؤکوم کوبرا نے کہا، فرحاد کے متعلق ایک بات تو طے ہے کہ وہ خود کبھی کسی سے دشمنی مول نہیں لیتا، جب کوئی دشمنی کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا، یہاں ہم 3 ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں، میں ہوں، زاؤکوم کوبرا ہے اور مہادابی ہے۔ ہم تینوں سونیا جیسی ناگن اور اس کے سمپولوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسی خطرناک بلا ہے۔ اور انہوں نے جمائلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جمائلہ میری بات کو برا مت ماننا، بے شک تم عجیب و غریب صلاحیتوں کی مالک ہو، لیکن ہم نے فرحاد اور سونیا کو ایسے شاہزادوں پر بھی غالب آتے دیکھا ہے جو پراسرار قوتوں کے مالک ہوا کرتے تھے۔
तुम अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए चांद पर पहुंच सकती हो, सितारों पर कमंड डाल सकती हो, लेकिन सोनिया के गले में फंदा डालना चाहोगी तो वो फंदा तुम्हारे गले में पड़ जाएगा। बिल्डर 4 ने सख्त लहजे में कहा, करोना, तुम जुमैला को खामखा खौफजदा कर रही हो। ये तनहा नहीं है, इसके पीछे हमारी कुव्वतें हैं। बैरी हंट जैसा प्लानिंग मास्टर है। तुम 3 टेलीपैथी जानने वाले हो। पहले अलग अलग अपनी टेलीपैथी के जरिए कामयाब होने की कोशिशें करते रहे और नाकाम होते रहे। अब तुम तीनों मुत्तहिद हो और हमारी पनाह में हो। हमारे वसीज़ राय तुम्हारे लिए हैं। बिल्डर 3 ने कहा, हमने फराद और सोनिया के तमाम रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। हम उनके बारे में ज़रा सी मालूमात रखते हैं, उनकी कमजोरियों को भी समझते हैं और इनकी कुव्वतों का इस्तेमाल भी जानते हैं। बिल्डर 2 ने कहा, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। हम इनकी लाइल्मी में इनके खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्डर 1 ने कहा, हमारा दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सोनिया लापता है। फराद अली तैमूर और इसके तमाम टेलीपैथी जानने वाले भी उसे ढूंढते फिर रहे हैं। अगर हमने सोनिया को हासिल कर लिया तो वो कभी ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि उनकी सबसे अहम हस्ती हमारे कब्जे में है। जुमैला ने कहा, एक और प्लस पॉइंट है और वो ये कि सोनिया बहुत बीमार है। मैंने आगे ही की स्क्रीन पर उसे देखा है। मैं उसे बड़ी आसानी से इस तंजीम में ला सकती हूँ। बिल्डर 5 ने कहा, जुमैला एक नामुमकिन मरहले से गुजरकर उसे मुमकिन बनाने वाली है। हमें इसे हौसला देना चाहिए और इससे भरपूर तावन करना चाहिए, न ये कि उसे खामखा सोनिया के नाम से दहशतज़दा किया जाए। जब उसने खुद ही देखा है कि सोनिया बीमार है और आसानी से काबू में आ सकती है तो हमें रुकावटें पैदा करने वाली कोई बात नहीं करनी चाहिए। बिल्डर 1 ने कहा, ये तो हमें पूरा यकीन है कि जुमैला इस खतरनाक बला को हमारे पास ले आएगी। सवाल ये पैदा होता है कि हम उसे यहाँ किस तरह रखेंगे। अगर हम दोस्त बनाना चाहेंगे तो बेशक वो दोस्त बन जाएगी, लेकिन हमारे लिए बाबा साहब के दायरे के अंदर पहुँचने का वसीला नहीं बन सकेगी। हमारे किसी जासूस को वहाँ दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। बिल्डर 1 ने कहा, मिस्टर गौतम नारायण, तुम हिप्नोटिज्म के माहिर हो, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? गौतम नारायण ने कहा, सिर्फ तरमीमी अमल किया जाए तो वो आर्जी होता है। सोनिया पर आज तरमीमी अमल किया जाएगा, वो 2-4 दिनों बाद या एक आध हफ्ते में फिर इस अमल से निजात हासिल कर लेगी। लिहाजा उस पर बार बार तरमीमी अमल करना होगा। क्या ऐसा कोई अमल नहीं है जिसके जरिए उसे हमेशा के लिए मामूला और ताबेदार बना लिया जाए? गौतम नारायण ने कहा, ऐसा अमल है। मैं उस पर तनीमी अमल करने के बाद उसका ब्रेन वॉश कर सकता हूँ, उसके दिमाग से पिछली तमाम जिंदगी बुला सकता हूँ। जब वो भूल जाएगी तो फिर कभी याद नहीं कर सकेगी, जब तक कि उस पर कोई दूसरा तनीमी अमल ना करे और उसे उसकी पिछली जिंदगी याद ना दिलाए। मिस्टर गौतम नारायण, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वो अपनी पिछली तमाम जिंदगी भूलकर, अपने शोहर और बच्चों को भूलकर सिर्फ हमारी दोस्त और वफादार रहेगी और आसमानों पर कड़कने वाली वो बिजली हमारे दुश्मनों पर बल्कि अपनों पर भी बिजली बनकर गिरती रहेगी। जुमैला हक्कानी उन सब की बातें सुन रही थी। बिल्डर 1 की ये बात उसे बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो सोनिया से इस कदर मुतासिर हो गई थी कि हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहती थी। उसने 1 मिनट की आगाही में देखा था कि सोनिया उसे भरपूर ममता दे रही है। अगर उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा तो वो पिछली तमाम जिंदगी और अपने तमाम खून के रिश्तों को भूल जाएगी और उसकी माँ बनकर जिंदगी भर उसे ममता देती रहेगी। उसके बुरे वक्त में भी काम आएगी और 7 बिल्डर्स के लिए भी काम करती रहेगी। ये सब कुछ सोचते वक्त उसके जहन में ये बात नहीं थी कि वो सोनिया से दुश्मनी कर रही है, उसे उसके शोहर से, उसकी औलाद से छीन रही है। इस वक्त तो ये जज्बा था कि सोनिया को अपनी माँ बनाना है और जब 2-4 औलादें होती हैं तो हर औलाद अपने अपने तौर पर माँ के दिल और दिमाग पर कब्जा जमाना चाहती है और उसे अपने पास रखना चाहती है। माँ हो, जमीन हो, जायदाद हो, सभी के लिए औलादें एक दूसरे से लड़ती हैं, एक दूसरे से ये चीजें छीनती रहती हैं। जुमैला भी सिर्फ अपने लिए सोनिया को छीन लेने का जज्बा रखती थी। इसी रात वो बैरी हंट और माउस मरकर के साथ वहाँ से रवाना हो गई। सुबह 6 बजे अफ्रीका के शुमाली शहर बिनगाजी पहुंची। वहाँ उनके लिए एक बड़ी सी वैन मौजूद थी। वो उस गाड़ी में बैठकर शाम 6 बजे तक अल गीला पहुंच गए। सोनिया इस शहर के बहुत बड़े अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। डॉक्टरों के लिए और हम सब के लिए मसला बनी हुई थी। उसके अंदर से सांप का जहर निकाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जहरीले असरात उसके अंदर मौजूद थे। अब वो जहर उसे मार तो नहीं सकता था, लेकिन तेज़ोतुन नशा बनकर उसके जहन पर हावी हो गया था। उस जहर ने उसे आजी तौर पर गूंगा और बहरा बना दिया था। ना वो किसी से कुछ बोलती थी, ना किसी की बात सुनती थी। इसी वजह से हम उसके जरिए किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकते थे और ना ये मालूम कर सकते थे कि वो किस मुल्क के किस शहर में है। वो अपने मिजाज के बरखिलाफ बहुत ही बदमिजाज और चिड़चिड़ी हो गई थी। अपने अंदर सोच की लहरों को महसूस करते ही गुस्से से चीखने लगती थी, फिर सांस रोक लेती थी। दवाओं के जरिए जहरीले असरात को कम से कम करने की कोशिशें की जाती रही थी। हमें उम्मीद थी कि वो सुबह तक कुछ नॉर्मल हो सकेगी। जहरीला नशा इतना तेज था कि वो गहरी नींद सो रही थी।
जमैला रात 8 बजे बेरी माउंट और माउस मर्गर के साथ अस्पताल में आई। स्पेशल वार्ड के स्पेशल कमरे के पास उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। सोनिया गहरी नींद में थी। इससे पहले उसने इसे आगाही की स्क्रीन पर देखा था। आज पहली बार रूबरू देख रही थी। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे वो पैदाइश के पहले दिन से सोनिया को जानती है। बच्चा पैदा होते ही देखता जरूर है, लेकिन देखने वालों को ना जानता है, ना पहचानता है, ना कुछ समझ सकता है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि जब इसने दुनिया में आते ही पहली सांस ली तो सोनिया उसकी पहली सांस के साथ ही उसके अंदर आ बसी थी। माउस मरकर ने कहा, स्पेशल वार्ड की तरफ कम लोग आते हैं। फिर इस कमरे का एक पिछला दरवाजा है। अगर मैं गाड़ी अस्पताल के पिछले हिस्से में ले आऊं तो हम पिछले दरवाजे से उसे किडनैप कर सकते हैं। जमैला ने कहा, नहीं, यहाँ से चलो। वो पलटकर अस्पताल से जाने लगी। बैरी हंट ने कहा, तुम इनकार क्यों कर रही हो जबकि उसे किडनैप करने की बड़ी सहूलतें हैं। माउस मरकर को ऐसे मामलात में बरसों का तजर्बा है। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए बोली, बेशक तजर्बा होगा, लेकिन अभी किडनैप करने से नाकामी हो सकती है। माउस मरकर ने नागवारी से कहा, तुम मुझे नाड़ी समझती हो जबकि मैं 7 बिल्डर्स का बहुत ही खतरनाक तजर्बेकार जासूस और सीक्रेट एजेंट कहलाता हूँ। मैंने कत्ल और अगवा की ऐसी वारदातें की हैं कि तुम सुनोगी तो लर्ज जाओगी। मैं लर्जना नहीं चाहती। प्लीज अपने तजर्बात और माजी में की जाने वाली वारदातों को अपने रिकॉर्ड में ही महफूज रखो। मैडम को यहाँ से पुर्तगाल पहुँचाने तक तुम दोनों वही करते रहोगे जो मैं कहूँगी। बेरी हंट कुछ कहना चाहता था। वो हाथ उठाकर बोली, नो मोर आर्गूमेंट्स।